وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان ہے۔ تم اس کے محبوب ہو۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سن لیا ہوگا کہ ایک مولوی ایسا لگ رہا ہے کہ بول کم رہا ہے اور ڈانس زیادہ کر رہا ہے، جبکہ ایک شعر ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ سیدھا سا سمپل سا شعر ہے حضور کی شان میں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں تھے تو کچھ نہ تھا، سب کچھ حضور کے صدقے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب میں اس بارے میں بعد میں کر کے موضوع بدل رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مولوی یہ کس طرح سے ڈانس کر رہا ہے اور کس طرح سے کود کر، یعنی اتنی اس کی آواز نہیں نکل رہی ہے اور اس سے زیادہ یہ ڈانس کر رہا ہے اور جو ہے اچھل کے بتا رہا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ اگر اچھلنا ہی تھا تو کم سے کم ٹوپی تو صحیح سے اوڑھ لیتا، جو سر پر رک جاتی، نہ ٹوپی رک رہی، نہ چشمہ رک رہا اور نہ خود رک رہا، نہ کرسی رک رہی، اور پھر اچھل کے کود کے، مطلب بالکل جو بھڑیلوں والی شکل ہوتی ہے نا کودنے والی، تو وہ شکل بنا کر یہ جو ہے اس شعر کو پڑھ رہا ہے۔ اور یہ اس طرح کے ڈرامے وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کے پاس بالکل بھی علم نہیں ہوتا، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ شعر جو پڑھا، یہ شعر بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے حبیب، اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا، اگر میرا مقصد آپ کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہیں کرتا۔ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا نہیں کرتا۔ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، شجر و حجر، حیوانات، جمادات، نباتات، میں کسی کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پتہ چلا کہ زمین بنی میرے نبی کے صدقے میں، آسماں بنے میرے نبی کے صدقے میں، جن و انسان بنے میرے نبی کے صدقے میں، شجر و حجر بنے میرے نبی کے صدقے میں، یعنی سب کچھ ذرہ ذرہ میرے نبی کے صدقے میں پیدا ہوا ہے۔ تو ایک شعر بہت سمپل سا ہے، جبکہ بآسانی سے بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ لیکن اس کا ڈرامہ یہ اتنے الفاظ نہیں بول رہا ہے جتنا یہ اچھل رہا ہے، اور اس سے عوام پر کیا اثر پڑے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت پائیدار بزرگ ہیں، بہت برگزیدہ بندے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری اپنے کمرے کے اندر رات کی تاریکی میں رو رہے تھے۔ ان کے غلاموں نے عرض کی کہ اے حضرت امام حسن بصری، آپ تو بہت متقی، بہت پرہیزگار بندے ہیں، آپ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں، اور آپ رات کی تنہائیوں میں رو رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو گیا ہو جو میرے اللہ کو ناپسند ہو، یا میرا قدم کسی ایسی جگہ پر نہیں چلا گیا ہو کہ جہاں پر جانا میرے اللہ کو یہ پسند نہ ہو، اور اس کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ سے روندہ جاؤں اور میری کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو۔ یعنی یہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی تقوی و پرہیزگاری دیکھیں کہ وہ کوئی کام بھی کرتے تھے تو اس میں بھی رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو گیا ہو، نہ دانستگی میں، نہ جاننے کی وجہ سے، کہ وہ کام اللہ کو پسند نہ ہو اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ لیکن آپ یہاں یہ دیکھیں کہ یہ مولوی کس طرح سے اسٹیج پر ناچ رہا ہے، اور آج اہل سنت والجماعت سنی حنفی کو جو بدنام کرانے کی جو سازشیں کی جا رہی ہیں، بدنام کرانے کی جو بات ہے، وہ ان جیسے ہی بالکل جاہل مولویوں کی بنا پہ ہی
ہر کوئی اہل سنت والجماعت سنی حنفی کو کہہ دیا کرتا ہے۔ حالانکہ اگر کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر زیادہ عشق آ رہا تھا تو اتنا ہی اچھلتے جتنا کہ عشق میں گنجائش ہے، اور اس گنجائش سے زیادہ اچھلنا یہ نقصان بھی دے سکتا ہے۔ اس کے لیے میں صرف ایک بات ہی کہوں گا کہ اتنا ہی چاہو کہ دل سنبھل جائے، اور اتنا بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بزرگوں کا کیا تقوی رہا ہے، بزرگوں کی کیا پرہیزگاری رہی ہے۔ جب غوث اعظم وعظ کرتے تھے، بیان کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے، تو کتابوں کے اندر آیا ہے کہ ان کی ہر محفل سے، غوث اعظم کی محفل میں بہت ہزارہا کی بھیڑ ہوتی تھی، اور اس میں بہت سارے ایسے غیر مسلم ہوتے تھے جو کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوا کرتے تھے۔ جب حضور غوث اعظم واعظ نہیں کرتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت غوث اعظم نے ظہر سے پہلے جاگتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ تقریر کیوں نہیں کرتے، آپ واعظ کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث اعظم فرماتے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، بغداد کے اندر بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے علماء ہیں، میری ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، میں ان کے سامنے نہیں ٹک پاتا، تقریر نہیں کر پاتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اپنا منہ کھولو۔ منہ کھولنے کے بعد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے یعنی غوث اعظم کے منہ میں اپنا 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا اور کہا جاؤ اب جا کر واعظ کرنا شروع کر دو۔ غوث اعظم فرماتے جب میں نے تقریر کرنا شروع کی تو میری تقریر میں بہت مجمع جمع ہو گیا، بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا، اور ہزارہا کا مجمع، ہزارہا کی بھیڑ میں نے حضرت علی کو دیکھا۔ حضرت علی میرے پاس آئے، کہا بیٹا آپ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا وہی بات میں نے بتائی کہ میری جو ہے بڑے بڑے علماء کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ تو حضرت علی نے 6 مرتبہ جو ہے حضور غوث اعظم کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور ڈالنے کے بعد میں کہا اب آپ واعظ کیجئے، تقریر کیجئے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میری آنکھوں کے سارے حجاب اٹھ گئے، سارے پردے ہٹ گئے۔ میں نے جب تقریر کرنا شروع کی تو میری جو ہے محفل میں، یعنی جو تقریر کرنے کی محفل تھی، اس محفل میں ہزارہا کی بھیڑ ہوتی، اور بہت سارے غیر مسلم داخل اسلام ہو جاتے۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے، جب وہ تقریر کرنا شروع کیا کرتے تھے تو ایسا کرتے تھے کہ ان کی ہر محفل سے غیر مسلم ان کو سن کر کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کے ان جیسے مولویوں کو دیکھو تو پتہ یہ نہیں چلتا کہ یہ ڈانس کر رہے ہیں، یہ تقریر کر رہے ہیں، جبکہ اس طرح سے جو ہے کودنا اچھلنا، نہ ٹوپی رک رہی، نہ چشمہ رک رہا، نہ خود رک رہا بھلا آدمی اس طرح سے، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے اس طرح سے، اور یہ بالکل جہالت ہے، اور یہ وہی انسان کرتے ہیں جن کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا ہے، ورنہ زیادہ علم والے انسان کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتے ہیں۔